ہرنوں کی اپنی تسبیح ہے، گھاس کی اپنی تسبیح ہے، درختوں کی اپنی تسبیح ہے، پودوں کی اپنی تسبیح ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ بس میں بول ہی سکتا ہوں، میں تو خود خالی، میں تمہیں کیا بھروں گا، لیکن صحیح چیز تک اللہ نے مجھے پہنچایا ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ میں نے تمہیں مسلک سے اوپر اٹھایا ہے، تم آگے دو بندی بن کے رہو تو یہ تمہاری خیانت ہے، سلفی بن کے رہو یہ تمہاری خیانت ہے، بریلوی بن کے رہو یہ تمہاری خیانت ہے، بددیانتی ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، میں نے تمہیں اسلام بتایا۔ میرے استادوں کا میرے اوپر احسان ہے، رائمنڈ میں نے 7 سال پڑھا ہے، میرے استادوں نے ہمیشہ اسلام بتایا، نہ کبھی کسی بریلوی کے خلاف، نہ شیعہ کے خلاف، نہ اہل حدیث کے خلاف۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آدھا لفظ بھی نہیں بولے، آدھا لفظ۔ عشق کرو اپنے نبی سے، کبھی عشق مصطفیٰ میں اندھیروں میں بیٹھ کے روئے ہو؟ کبھی آنسو بہائیں، کبھی نیر بہائیں؟ وہ کتنے روئے؟ بولو، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ، کوئی ایک نبی دکھاؤ جو اتنا روئے، کتنا روئے، کتنی ٹھوکریں کھائے، کتنے ستم، کتنے دکھ۔ میرے سامنے آپ کی زندگی گھوم رہی ہے، میرا دل پاش پاش ہو رہا ہے۔ طائف کے پتھر کھاتے ہوئے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں وہاں گیا تھا، اس جگہ گیا تھا، جگہ دیکھ لی تھی جہاں میرے نبی بے ہوش ہو کے گرے تھے، وہ پتھر کھا کے اتنے بڑے کہ آپ بے ہوش ہو کے گرے، کہ اللہ دیکھ رہے۔ ہمارے جیسے بدبختوں کے لیے خون بہایا ہے میرے نبی نے، اتنا خون بہا کہ یہ جوتا پاؤں کے ساتھ چپک گیا۔ زید ابن حارثہ نے کندھے پہ اٹھا، اور اتبا جانی دشمن کے باغ میں پناہ لینی پڑی، اور کوئی باغ قریب نہیں تھا۔ او ظالمو، جس کو دیکھ کے دشمن بھی روئے ہوں، تمہاری آنکھ تر نہیں ہوتی اس کی۔ اتبا بھی ہائے ہائے کرنے لگا، ہائے محمد بن عبداللہ کا کیا حال ہو۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا کر۔ پھر سن، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا۔ السلام علیکم، گائیڈڈ نور لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور لیٹسٹ بیان۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے اولڈ اور لیٹسٹ بیان سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی تقریر کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ نیکی کی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزو، انسان کی فطرت مزاج یہ ہے، جس چیز پر وہ اپنی جان لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، وہ اسے محبوب ہو جاتا۔
چونکہ دو چیزیں جہاں لگتی ہیں، ایک جان ایک مال، تو دل بھی وہیں چلا جاتا۔ تو آپ سب بچے اور آپ سے پہلے جو جتنے فارغ ہو چکی، میری محنت کا میدان آپ نوجوان تھے۔ ساری زندگی میں نے صرف 4 مہینے اپنی زمین کو دیکھا اور اس پہ کپاس کاشت کی، 1984 4۔ اس سے زیادہ میں نے کبھی اپنے وراثتی جائیداد پر حال احوال پوچھا، نوکروں سے، مینیجر سے، نہ دماغ لگا نہ دل لگا۔ پیسہ تو لگتا ہی ہے چیزوں، لیکن 2 چیزیں اس کے ساتھ نہیں تھی، نہ یہ تھا نہ یہ تھا، بس یہ تھا۔ تو لہذا میرا سرمایہ تم لوگ، تم بچے میرا سرمایہ۔ میرے لیے ہر بچہ ایک پھلدار درخت ہے۔ اگر وہ پھل لیتا ہے تو مالک کو خوشی ہوتی، اگر وہ بے ثمر ہو جاتا ہے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی۔ میں نے چونکہ ایک ذمہ دار ماحول میں آنکھ کھولی ہے، تو جس پودے پہ پھل نہیں ہوتا تھا وہ کھٹکتا تھا، جس پہ پھل ہوتا تھا اس کو دیکھ کے خوشی ہوتی تھی۔ تمہارا پھلدار ہونا کیا ہے کہ تم چلتے پھرتے سیرت کا نمونہ بن جاؤ۔ عالم بنو نہ بنو، تمہیں کچھ بھی نہ آتا ہو، تم حظو النعل بالنعل، جو محاورہ ہے عربی کا، کہ اپنے نبی کے نقش قدم پر ایسے چلتے 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 اللہ کے پاس پہنچ جاؤ تو آپ علماء ربانیین ہو۔ باقی سب چیزیں کی ظرفی۔ پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ سب سے پہلے سیکھو کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے قابل ہے، اور اللہ کے سوا اس کائنات کا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی پکار پہ نہیں آتا سوائے اللہ۔ ادعونی استجب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ ہمارا عقلی ایمان ہے اللہ پر، ہمارے احساسات میں اللہ نہیں ہے۔ جیسے کسی بات کا غم ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے، وہ احساسات میں شامل ہو جاتے، اس کا چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ میرے، تمہارے استادوں کے، تم سب کے احساسات میں داخل ہو جائے۔ تو یہ پہلا علم ہے فا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عربی کے حروف کا بھی معنی ہوتا ہے، واحد زبان ہے جس کے حروف کا بھی معنی۔ جب کبھی ذوق تھا، ذوق تو اب بھی ہے، ہمت نہیں ہے، غم آرزو کا حسرت، حسرت موہانی شاعر تھا، وہ کہتا غم آرزو کا حسرت، سبب اور کیا بتاؤں،
میرے شوق کی بلندی، میری ہمتوں کی پستی۔ تو ان کے مقدمے انہوں نے 14 جلدوں پہ لسان العرب لغت کی کتاب لکھی۔ اس کے مقدمے میں ہے، اگر میں حروف کے معانی پہ کتاب لکھوں تو اتنی ہی جلدیں اور تیار ہو۔ حروف، فا، فور کے لیے، فوراً، جلدی جلدی کرو۔ کیا کیا؟ سیکھو لا الہ الا اللہ، یہ سیکھو۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ، یقین مثل خلیل خود گزینے، یقین اللہ مستی، یقین مثل خلیل خود نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقین۔ لیکن نبی کی دعا ہے، اللہم اقذف، اللہم اجعلنی، قذف اور جعل کا فرق سمجھتے ہو؟ تم تو مجھ سے زیادہ عربی پڑھے ہوئے ہو، میں نے تو جو 2-4 پڑھا تھا وہ بھی بھول گیا ہوں۔ ایسے ٹھونس دینا، اللہم اقذف، اللہم اجعل، نہیں، اللہم اقذف، کیا؟ فی قلبی رجاءک، میرے دل میں اپنے امیدوں کو، اپنے اوپر امید کو گاڑ دے۔ وقتع رجائی عمن سواک، کل کائنات سے، عرش سے لے کر فرش تک، اور سرا سے لے کر سریا تک، چونٹی سے لے کر جبریل تک، سب سے مجھے کاٹ دے، میری امیدوں کو سب سے کاٹ دے۔ حتی لا ارجو احدا غیر، یہاں تک پہنچا دے کہ تیرے سوا کہیں میری آنکھ نہ اٹھے، کہیں میرے دل کے دریچے نہ کھلیں، کہیں میری آس نہ ہو، کہیں میری امید نہ ہو۔ تو ہی تو ہو، انت الاول فلیس قبلک شیء، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء، خالق کل شیء ومالک کل شیء ورازق کل شیء ومحیی کل شیء وممیت کل شیء وقبل کل شیء وبعد کل شیء وفوق کل شیء ودونک کل شیء ولیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کل کائنات۔ سبح تیرنے کو کہتے، تیرنے میں کیا ایک لازم چیز ہے، جب تک کنارہ نہ آئے رک نہیں سکتے۔ یہاں تو میں کھڑا ہوں، بیٹھ بھی جاؤں گا، چلا بھی جاؤں گا۔ سباحہ میں ہے اگلے کنارے تک۔ وہ کنارہ کون سا ہے؟ حتی یاتیک الیقین۔ سورۃ مزمل میں کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ مکے میں پانی تھا، کوئی دریا، کوئی نہر۔ کیا خوبصورت تشبیہ ہے کہ آپ کے ذمے جو کام ہے یہ وہ تیرنے والے کا ہے
जब तक अगला किनारा ना आए आपके लिए कोई राहत इन्ना लका इन्ना लका इन्ना लक अल्लाहु अकबर। कैसे मुतय्यन ताकत के साथ फिन नहारी सबहन तवीला, तो क्या कर वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला। अल्लाहुम्मा क़ज़्फ़ फ़ी क़ल्बी रजाअक वतबत्तल इलैहि तबतीला। एक ही चीज, रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हु फत्तख़िज़हु वकील। इत्तिख़ाज़ होता है ये, पकड़ के रखे तो अल्लाह तो फौकल फौक है, उसे कैसे पकड़ेगा? ये तो एक मानवी चीज है। मानवी चीज के लिए अरबी में होता है तमस्सक, फस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा। उसके लिए खुद नहीं होता, लेकिन जब शिद्दत पैदा करनी हो तो फिर मानवी को मादी बनाया जाता है, फिर उसके लिए अखला का लफ्ज लाया जाता है, फिर उसमें भी ताकत और मुबालगा पैदा करने के लिए बाब इफ्तिआल में ले जाया जाता है। फत्तख़िज़हु वकीला, ये पहला इल्म है। फहमलतहु, फौरन हमल हुआ। तो बाइबल में है 9 महीने हमल उठाया पेट में हजरत मरियम ने। कुरान कहता है फहमलतहु, फौरन हमल। फंतबज़त बिही मकानन क़सिया, फौरन दौड़ लगाई एक दूर ठिकाने में। फअजाअहल मखाद, फौरन दर्द से इला जिज़अन नख़्ल क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नस्यन मनसिया। अल्लाह की तारीफ करना सीखो, अल्लाह को दिल में बसाना सीखो। तारीफ हैरान है, जमीन आसमान की आंखें फटी हुई हैं कि 3000 सरफरोश 1 लाख के सामने खड़े। 3000 से 1 लाख कोई चूड़ है। और मेरे नबी मस्जिद नबी में है और कहते हैं झंडा जैद ने उठाया। 700 मील का फासला है। मैं मूता गया हूं, पूरा मैदान देखा है जंग। मैं तो तारीख का कीड़ा हूं। आगे बढ़ा, किताल किया, कत्ल हुआ, जन्नत में चला। फिर झंडा जाफर ने उठाया, आपके चचाजाद भाई। झंडा जाफर ने उसका हाथ काट दिया। उसने झंडा दूसरे हाथ में लिया, उसका वो हाथ काट लिया। उसने सीने से लगा लिया, उसको 2 टुकड़े कर दिया और वो जन्नत में दाखिल हो गया। एक हदीस जोड़ूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने जाफर को बाजुओं के कटने के बदले में 2 पर अता फरमाए हैं, जन्नत में उड़ता करता। जब आपने लश्कर रवाना किया था तो फरमाया था जैद अमीर है, शहीद हो जाए जाफर, शहीद हो जाए अब्दुल्ला, शहीद हो जाए फिर जिसे मर्जी बना लेना। एक यहूदी सुन रहा था, कहने लगा ए तरायन तो शहादत मुबारक हो, क्योंकि नबी का कौल मफरूजा नहीं होता है, हकीकत होता। अब्दुल्ला बिन रवाहा एक कोने में 3 दिन हो गए थे, कुछ नहीं खाया। तुम एयर कंडीशनों में बैठ के पढ़ो और वो सीनों पे तीर खा के ईमान सीखें, बराबर उसे। तुम ठंडी ठंडी मस्त हवा में सोए मीठी नींद, तुम ठंडी ठंडी मस्त हवा में
सोए मीठी नींद। एडा थोड़ा भी नहीं आख्या। हम मछली बनकर सैर को निकले, देखा जब तूफानों को। ये सहाबत अपनों तो नहीं फटका, हम तो सारे दो कौड़ी के भी नहीं हैं। तो 3 दिन हो गए थे कुछ नहीं खाए, गोश्त का टुकड़ा मुंह में लिया, आधा काटा के आवाज आई, अब्दुल्ला जाफर शहीद हो गए। नहीं खाए, ऐसे फेंक। मुड़े मैदान जंग की तरफ। पहले 2 सहाबा फकीर थे, ये बड़े मालदार थे, 4 बीवियां थी, गुलाम थे, बागात थे। वो सामने आ गए, ऐसे झटका दिया। अब्दुल्ला किसका शौक है? बीवियों का, सबको 3 तलाक, गुलामों का सब आजाद, बागात का सबका। ऐन अल मफर, किधर जाओ? बड़े बुलंद पाया शायर फिल बदी का, अक़सम तो या नफ्स लतन से गिन्न कारिहतन औ लतुताबिअन्न इन अजलबन नास वशद्दु रन्ना माली अराकी तकरहीन अल जन्ना क़द तालमा क़द कुन्ति मुतमइन्ना हल अंति इल्ला नुत्फ़तुन फ़ी शन्ना। कसम है ए नफ्स तुझे उतरना होगा, तू चाहे या न चाहे। कुफर टूट के तुम्हारे ऊपर आन गिरा है और तू जन्नत से रूगर्दानी कर रहा है, जन्नत से घबरा रहा है। बड़ी जिंदगी तूने जी लिया है, आगे बढ़। एक नुत्फा ही तो ले तू। या नफ्सो इल्ला तुक्तली तमूती हाज़ा हमामुल मौत क़द सुलीती इन तफ़अली फ़अलाहुमा हुदीती। आगे बढ़, तेरे साथी चले गए जन्नत में, तू भी जान पेश कर। जुनू के शहर में सर बेचते थे मुफ्त दीवान, जुनू के शहर में सर बेचते थे मुफ्त दीवाने। अदा करने यही खुश रस्म हम बाजार में आए, जान हथेलियों पे लेकर हम बाजार में आए हैं। वो झंडा उठाया से पहले हजरत जाफर ने जब झंडा उठाया तो उन्होंने शेर पढ़े, या हब्बज़ल जन्नत वक़्तिराबुहा तय्यबतुन व बारिदुन शराबुहा वर्रूम क़द्दना अज़ाबुहा अलैया इल्ला क़ैतुहा ख़राबुहा। फिर आपने फरमाया, अब्दुल्ला ने झंडा उठाया, आगे बढ़ा, कताल किया, शहीद हो गए। थोड़ी देर खामोश रहे। अंसार मदीना ने कहा, हम पे क़यामत टूट गई कि मुहाजिरीन की दफा तो फौरन कहा दखल अल जन्नह। अब्दुल्ला की बारी, पॉज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वक्फा ली, फिर फरमाया वो दखल अल जन्नह। उस वक्त तो कुछ नहीं बोले चूंकि आप जंग को पेश कर रहे थे। झंडा गिर गया। साबित बिन अकरम अंसारी ने उठाया, झंडा पकड़ो। थोड़ा सा और पीछे रह जाता हूं। जब लश्कर आमने सामने हुए तो साबित बिन अकरम और अबू हुरैरा एक साथ खड़े थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की पहली जंग थी, एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। तो साबित बिन अकरम ने ऐसे देखा, अबू हुरैरा का अन्ना का तरा जुमूअन कसीरा, लगता है बड़े बड़े लश्कर देख रहे हो, कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। हाँ, कल मा शहिद बदरन है, तू बदर में हमारे साथ नहीं था। ये बदरी साहबी हैं साबित बिन अकरम। नहनु ला नुनसर बिल कसरा, हमारी मदद कसरत पे नहीं होती, ऊपर वाले के साथ देने से होती है। अब आप खामोश हैं और झंडे के बारे में झगड़ा हो रहा है।
انہوں نے ایسے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے ثابت بن اکرم، جھنڈا پکڑو جھنڈا پکڑو. سب نے کہا تو بدری صحابی ہے، تو ہی سنبھال. کہا میں اس کا اہل نہیں، جھنڈا پکڑو کسی اور کو. خالد بن ولید کی پہلی جنگ تھی. اس شور میں پتہ نہیں کس نے کہا، اس کا نام تو آ ہی نہیں سکتا، خالد کو دو. جب کہا خالد کو دو تو ایک دم خالد کو دو خالد کو دو خالد کو دو. انہوں نے فرمایا میرے پیاروں میں تو نیا مسلمان، یہ تو پہلی دفعہ جنگ میں شریک ہوا، کسی اور تھا، تو ہی پکڑ تو ہی پکڑ. اور اللہ کا نبی ایسے خلا میں دیکھ رہے ہیں. جس نبی کی نظر اتنی تیز ہو، آج امت نے اس کی نظر کو بھی جھٹلا دیا ہے اور اس کے بول کو بھی جھٹلا. جس کا بول زبان سے نکلتا ہے اس پہ اللہ بولتا ہے، اس کو بھی جھٹلا دیا. زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کو پڑھتا ہے، اس کو جھٹلا دیا. تو جب حضرت خالد نے تلوار جھنڈا اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے ایسے تلوار اٹھائی تو میرے نبی نے فرمایا اب ثم صلی اللہ سیفا من سیوف، سواسنی سل سین سے، اب اللہ نے اپنی ایک تلوار کو نکال لیا ہے. رجال تو وہ تھے بیٹا، ہم تو مذکر مؤنث ہیں، وہ رجال تھے، ہم ذکر و انثیٰ، خواہشات کے غلام، نفس کے غلام، لذتوں کے غلام، اس زندگی کے غلام، اس دنیا کے غلام. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَا يَغُرَّنَّكُمْ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ. یہ کیا ہے؟ زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ ولولا ان یکون الناس امتا واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ. میں کافروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا، ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہ من زخرفا. کچھ میں آگے پیچھے کر رہا ہوں کیونکہ اچانک یاد آئی تو لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا. یہ پوری آیت ہے. مجھے یہ خیال ہے کہ تم بھی کلمہ چھوڑ جاؤ گے. اگر تم پکے ہوتے تو میں کافروں کے گھر کی چھتیں چاندی کی بناتا، دروازے اور سیڑھیاں اور ان کے پلنگ سونے کے بناتا. اور ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، اور یہ سب کچھ دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے. متاع کسے کہتے ہیں؟ برتن صاف کرنے والا ہوتا ہے نا سپنج، اس کو متاع کہتے ہیں. اور اللہ 7 بر اعظم کو فرما رہا ہے متاع، اور اوپر ایک اور ضرب لگا رہا ہے قلیل. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقوقس کے دربار میں داخل ہوئے تو اس نے حکم دیا تھا دربار سجایا جائے. ایسے سونے چاندی سے دربار سج گیا. وہ اندر آتے ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ترجمان سے سب کہو وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اس نے ترجمہ کیا. پھر ابھی جو میں نے آیت پڑھی یہ آیت پڑھ کے سنائے. کس چیز سے مجھے متاثر کر رہے ہو؟ سونا چاندی سے، تاج سے، ہیروں سے. یہ ہمارے پاؤں کی خاک ہیں. چمی گویم مسلمانم بدرزم
کہ دانم مشکلات الہ۔ خالد بن ولید کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹی اس دن، 8، اور 1,00,000 کے لشکر پر ایک بندے کا روب چھاٹ۔ اگلے دن وہ لڑنے سے گئے، پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ آپ بھی اپنے صحابہ کو پیچھے ہٹا کے لے آئے۔ جہاں اللہ ہوتا ہے وہاں سب کچھ ہوتا۔ تو بس میں بول ہی سکتا ہوں، میں تو خود خالی، میں تمہیں کیا بھروں گا، لیکن صحیح چیز تک اللہ نے مجھے پہنچایا ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ اللہ، کیا نام! یہ تو ابھی تک ہندوستان پاکستان کے لوگوں کو اللہ بھی نہیں کہنا آتا، خدا کہتے۔ وہ کہاں سے لائے گا یہ لفظ خدا؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ اللہ دعویٰ کیسا ہے؟ دلیل لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم، لا تاخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، نیند سے پاک، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا اکیلا شہنشاہ۔ اللہ اکبر۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کس نے تھاما ہے زمین آسمان کو؟ اللہ نے۔ کس نے بلند کیا آسمان کو؟ رفع السماوات، اللہ نے۔ کیسے بلند کیا؟ بغیر عمد ترونہا، اس چھت میں لوہا ہی لوہا لگا ہوا ہے، ایڈی ساری چھت ہے۔ آسمان کا نہ کوئی اول دیکھ سکا، نہ آخر دیکھ سکا، نہ اسے دیکھ سکا۔ هل ترى من فطور، کیا تکبر کے ساتھ متکبر بول رہا ہے؟ هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وزينا السماء الدنيا بمصابيح وما لها من فروج والارض مددناها، کس نے بچھایا زمین کو؟ اللہ کہتا تیرے رب نے۔ کس نے پہاڑ گاڑے؟ اور تیرے اللہ نے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، یہ خبر ہے، پھر چیلنج ہے۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کون ہے زمین آسمان بنانے والا؟ کس نے بنایا ہے؟ اس کاپی کا پہلے میٹیریل تھا، اس سے یہ کاپی بنی۔ اس ٹیبل کا میٹیریل تھا، اس سے ٹیبل بنا۔ اس مائک کا میٹیریل اس سے ہی بنا، میٹیریل تھا اس سے بنا۔ امن خلق السماوات والارض، کہاں آسمان کے ٹوٹے پڑے تھے جس کو جوڑ کے میرے رب نے آسمان بنائے؟ کہاں زمین کے ٹکڑے پڑے تھے جس کو جوڑ کے میرے رب نے زمین کو بنایا؟ کوئی زمین کا ٹوٹا تھا جس سے زمین بنائی؟ کوئی آسمان کا ٹکڑا تھا جس سے آسمان بنایا؟ کوئی ہوا کا جھونکا تھا جس سے ہوا بنائی؟ کوئی روڑا پتھر تھا جس سے پہاڑ بنائے؟ کوئی پانی کا قطرہ تھا جس سے سمندر بنائے؟ کوئی دریاؤں کے تھے دہانے جس سے دریا بنائے؟ کوئی پہاڑوں میں کوئی چشمے جو پہلے سے جو پانی کا نظام تھا جس سے چشمے نکالے؟ لا واللہ لا۔ امن خلق السماوات والارض، بتاؤ کس نے زمین آسمان بنائے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون لاتا ہے بادل؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي السَّحَابَ، وہ تیرا رب لاتا ہے۔ یہ دھوئیں میں پانی کہاں ہوتا ہے؟ میں تو سائنس بھی پڑھتا رہا، بعد میں بھی پڑھتا رہا، پڑھی بھی ہے۔ ایک کالا بادل جو فیصل آباد پہ چھاتا ہے، اس میں 10
अरब टन पानी होता है, जो पूरी पाकिस्तान नहीं पूरी जमीन को बहा देने के लिए काफी है, तो कतरा कतरा करके कौन बरसाता है? अन्ना सबबनल माअ सब्बा, तेरा अल्लाह बरसाता है, तेरा अल्लाह बरसाता है। कौन जमीन को फाड़ता है? सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा, तेरा रब जमीन को फाड़ता है। कौन फल निकालता है? फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबा, तेरा अल्लाह निकालता है। व क़द्बन व ज़ैतूना, तेरा रब निकालता है। व नख़लन व हदाइक़ गुल्बा, मेरा अल्लाह निकालता है। व फ़ाकिहतन व अब्बा, मेरा अल्लाह निकालता है। फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़हक़ बहजा, ये खूबसूरत बागात। आम, मैं तो जिम्मेदार हूं। बागात आम के मेरे वालिद के तो बहुत बड़े थे, हम संभाल ना सके तो हमने कटवा दिए, थोड़ा सा रखा है अपने खाने के लिए। आम की लकड़ी कड़वी, छाल कड़वी, पत्ता कड़वा, पानी फीका, जमीन फीकी, खाद कड़वी। ये आम मीठा कितु हो गया है? ये चौसे का जायका जुदा क्यों है? ये दुसहरी का जायका जुदा क्यों है? इसकी शक्ल उसकी शक्ल अलग अलग क्यों है? मेरे रब की कसम तुम्हें देखने में नजर आता है ये एक तरह के फल हैं, एक तरह के पत्ते हैं। नहीं 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 नहीं, कायनात में तौहीद कायम है, वहदानियत कायम है। एक पत्ता दूसरे पत्ते जैसा नहीं होता, एक फल दूसरे फल जैसा नहीं होता, वो तो बड़े हैं। अल्लाह की कसम, एक चूंटी भी दूसरी चूंटी जैसी नहीं होती, एक परवाना भी दूसरे परवाने जैसा नहीं होता, एक पितंगा भी दूसरे पितंगे जैसा नहीं होता, एक मच्छर भी दूसरे मच्छर जैसा नहीं होता, एक मक्खी भी दूसरी मक्खी जैसी नहीं होती। रेत के सहरा हैं, एक जर्रा भी दूसरे जर्रे जैसा नहीं है। तौहीद अल्लाह ने अपनी मखलूक में भी कायम की है और अपनी जात में भी कायम की है, और बताया है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद हल तअलमु लहु समिया। क्या बात है मेरे रब का दावा। ओए, तुम जानना नहीं मैं कौन हाँ? ये जो बदमाश होते हैं कहते हैं उल्लू दे पट्टे पेशाब बेचे, पखाना बेचे, और तेनू पता नहीं मैं कौन हाँ। ये तो अल्लाह कह सकता है। हल तअलमु लहु समिया, और तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं? है कोई मेरे जैसा? हल तअलम, सब्बहा से बस, सब्बहा तैरना, कि सारी कायनात जर्रा जर्रा। तैरने का मतलब है कि जिक्र अल्लाह की याद से किसी लम्हे भी गाफिल नहीं होता। चूंटी की अपनी तस्बीह है, हवाओं की अपनी तस्बीह है, पत्तों की अपनी तस्बीह है, पानियों की अपनी तस्बीह है, बादलों की अपनी तस्बीह है, समंदर की अपनी तस्बीह है, दरियाओं की अपनी तस्बीह है, मछलियों की अपनी तस्बीह है, सांप की अपनी तस्बीह है, उक़ाब की अपनी तस्बीह है, चिड़िया की अपनी तस्बीह है, बुलबुल की अपनी तस्बीह है, मैना की अपनी तस्बीह, तोते की अपनी तस्बीह है, बहर बर की अपनी तस्बीह है, बकरों की अपनी तस्बीह है, भैंसों की अपनी तस्बीह है, शेरों की अपनी तस्बीह है, चीतों की अपनी तस्बीह है, गीदड़ों की अपनी तस्बीह है, भेड़ियों की अपनी तस्बीह है, गेंडों की अपनी तस्बीह है, हिरणों की अपनी तस्बीह है, घास की अपनी तस्बीह है, दरख्तों की अपनी तस्बीह है, पौधों की अपनी तस्बीह है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। युह्यी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आगे सुनो, मुतकब्बिर की आवाज सुनो। हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। कुरान किताब बाद में है, कलाम पहले है।
کلام کا انداز اور ہوتا ہے، کتابت کا انداز اور ہوتا ہے۔ یہاں ایک متکبر ہستی بول رہی ہے، هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض سبحان الله وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وهو على كل شيء قدير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ میری آنکھ یوں تھی، تمہیں پتہ ہے کیوں اٹھی؟ میں نے کسی کو حقارت سے دیکھا یا محبت سے دیکھا ہے یا غصے سے دیکھا ہے یا پیار سے دیکھا ہے؟ تم کو خبر لگ سکتی؟ یہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلتا، اس لیے میرے رب نے الگ ذکر کیا ہے، تیری آنکھ کی خیانت کو میں دیکھتا ہوں اور جانتا ہوں، اور جو تیرے دل میں بدماشی پیدا ہوتی ہے میں وہ بھی دیکھتا ہوں، جانتا ہوں۔ الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ یرى دبیب النملة السوداء على الصخرة السماء آئے فی اللیلة الظلماء۔ باہر اندھیری رات ہے، ایک پتھر پڑا ہوا، اوپر آسمان کا اندھیرا ہے، نیچے کالے پتھر کا اندھیرا ہے، درمیان میں رات کا اندھیرا ہے۔ اس کالے پتھر پر ایک کالی چونٹی چل رہی ہے، اس کالی چونٹی کا اندھیرا ہے۔ تیرا میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ میں کیڑی ویندا پیا، میں کیڑی ویندا پیا، ہماری سرائی کے میں قبیلی کہتے، کبھی قبیلی ویندا پیا، میں کیڑی ویندا پیا، اور نہیں پاگل، اس چونٹی کے حقیر قدموں سے، کالے پتھر پر، کالی ٹانگوں سے، کالے بدن سے، کالی رات میں جو لکیر پڑ رہی ہے، تیرا رب عرشوں سے وہ بھی دیکھ رہا۔ احق من ذکر، میرے نبی کی صبح شام کی دعا، احق اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من آخى انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر اقرب شهيد اقرب شهيد ادنى حفيظ حلت دون النفوس اخذت بالنواصي كتبت الآثار نسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم۔ سارا علم ہے بس یہی لا الہ الا اللہ۔ اور علم کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی حبیب بنایا، کتنی انسانیت آئی، کتنے نبی آئے، معراج پہ ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ علماء اہل حق کہتے ہیں آپ نے اللہ کو معراج پہ نہیں دیکھا، کچھ علماء اہل حق فرماتے ہیں آپ نے اللہ کو دیکھا۔ میں اس کا قائل ہوں، میرے رب نے اپنا آپ اپنے حبیب کو دکھایا، اتنا لمبا سفر کرا کے نقاب نہ ہٹائے،
تو سفر کا تو مزہ ادھورا رہ گیا. رب سامنے ہے، حبیب آنکھیں چار ہیں، اللہ کا احاطہ تو ہو نہیں سکتا. اور میرا حبیب پوچھ رہا ہے، میرا 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 محبوب، میرا رسول، میرا نبی، میرا محمد، میرا احمد، میرا ماہی، میرا حاشر، میرا فاتح، میرا خاتم، میرا ابو القاسم، میرا طٰہٰ، میرا یاسین، میرا شاہد، میرا مبشر، میرا نذیر، میرا داعی اللہ، میرا سراج منیر، میرا فاتح، میرا خاتم، میرا مزمل، میرا مدثر، میرا عزیز، میرا حریص، میرا رؤوف، میرا رحیم. اللہ نے کسی کو دو نام صفاتی نہیں دیے. ان ربکم لرؤوف الرحیم، میرا حبیب ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میں اس کا مراسی ہوں، اس کے گھر کا مراسی ہوں. میرے اوپر شیعہ ہونے کے الزام لگتے ہیں، لعنت ہے ان لوگوں کی عقلوں پر. اگر میں اللہ کے حبیب سے محبت نہ کروں، اس کے گھرانوں سے محبت نہ کروں، ان کے نسل سے محبت نہ کروں، تو کیا میرا ایمان ہے؟ کیا میرا اسلام ہے؟ اس قدر پٹی بندھی ہوئی ہے کہ تم اوپر نہیں اڑتے ہو، نیچے کبوتر کی اڑان اڑتے ہو. جو چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، جب ہوا کا جھونکا آتا ہے تو وہ یوں ہو جاتے ہیں، ادھر سے آتا ہے تو وہ یوں ہو جاتے ہیں، اوپر سے آتا ہے تو وہ نیچے ہو جاتے ہیں، نیچے سے آتا ہے تو اوپر اڑ جاتے ہیں. وہ ہوا کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. عقاب طوفان سے اوپر اڑتا ہے، طوفان سے اوپر اڑتا ہے. اس سے اونچی اڑان کسی پرندے کی نہیں ہے، وہ اپنی پرواز خود طے کرتا ہے. تم نے ادھر سنا متاثر ہو گئے، ادھر سنا متاثر ہو گئے. اس کا پڑھا قرآن تو تم پڑھتے نہیں ہو، سیرت تم پڑھتے نہیں ہو، حدیث تم پڑھتے نہیں ہو. یہ اکابر، میرے سر پر اکابر. لیکن سب سے بڑے کبیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا گھر اور اس کے صحابہ. دین تو وہ ہے، دین وہ نہیں جو ہر ایک کے اکابر، ہمارے اکابر قابل احترام ہیں، قابل اتباع نہیں ہیں. قابل اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب، ان کے اہل البیت. کیا نام رکھے میرے اللہ نے. اے میرے محبوب، آپ کا نام محمد، آپ احمد، آپ ماہی، آپ حاشر، آپ عاقب، آپ فاتح، آپ خاتم، آپ ابو القاسم، آپ طٰہٰ، آپ یاسین، آپ شاہد، آپ مبشر، آپ نذیر، آپ داعی اللہ، آپ سراج منیر، آپ عزیز، آپ حریص، آپ رؤوف، آپ رحیم، آپ سراج منیرہ، آپ حبیب اللہ، آپ حبیب اللہ. میرے نبی نے فرمایا، ابراہیم اللہ کے خلیل، موسیٰ اللہ کے کلیم، عیسیٰ اللہ کی روح اللہ. اما صاحبکم ھذا فحبیب اللہ ولا فخر. انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا. انا قائدهم اذا وفدوا، پوری آدم کی نسل پیچھے ہوگی، میں آگے ہوں گا. لواء الحمد بیدی، قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لواء آدم ومن سواہ، آدم سے عیسیٰ تک سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. الی مفاتیح الجنہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، جنت سے 1000 خدام آئیں گے جو میرے گرد گھیرا باندھ کے کھڑے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں.
نبی امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے، اور جب سب پہ سناٹا ہوگا انا خطیبہم اذا انصتوا، میں بولنے والا ہوں گا۔ جب سب پکڑے ہوئے ہوں گے انا شافعہم اذا حبسوا، میری صرف شفاعت پر زمین ان کو چھوڑے گی۔ جب سب گھبرا رہے ہوں گے انا مبشرہم اذا ایسوا، میں ان کو بشارتیں دینے والا تنہا ہوں گا۔ انی و امی علی قوم یوم القیامہ، قیامت کے دن میری امت اور میں ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والصراطا منيرا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ۔ یہ ہے میرا رسول، یہ ہے آپ کا رسول، یہ ہے بحر و بر کی جانور وحوش کا رسول، جس کو جانور بھی جانے، پرندے بھی جانے، درندے بھی جانے، ہوائیں بھی جانے۔ کیا قدر کی ہے امت نے۔ عالی نسب بنی عبد مناف، اس سے علی بنی ہاشم، اس سے علی بنو عبد المطلب، اس سے علی آل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عور بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلاس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عطر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبل بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسى بن أقنار بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن كيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعول بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن كينان بن آنوش بن شيث بن آدم عليه الصلاة والسلام
اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. میری دوسری فریاد ہے، عشق کرو اپنے، عشق کرو اپنے نبی سے. کبھی عشق مصطفیٰ میں اندھیروں میں بیٹھ کے روئے ہو؟ کبھی آنسو بہائیں، کبھی نیر بہائیں؟ وہ کتنے روئے؟ بول، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ، کوئی ایک نبی دکھاؤ جو اتنا روئے. کتنا روئے، کتنی ٹھوکریں کھائے، کتنے صفت، کتنے دکھ. میرے سامنے آپ کی زندگی گھوم رہی ہے، میرا دل پاش پاش ہو رہا. طائف کے پتھر کھاتے ہوئے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. میں وہاں گیا تھا، اس جگہ گیا تھا، جگہ دیکھی تھی جہاں میرے نبی بے ہوش ہو کے گرے تھے. زید بن حارثہ نے ایک انگور کی بیل کے نیچے آپ کو ڈالا. یہ عام داماد جس کی اللہ قسمیں کھائے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ فَلَا وَرَبِّكَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ يَاسِينَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. وہ پتھر پر اتنے بڑے کہ آپ بے ہوش ہو کے گرے کہ اللہ دیکھ لے. ہمارے جیسے بدبختوں کے لیے خون بہایا ہے میرے نبی نے. اتنا خون بہا کہ یہ جوتا پاؤں کے ساتھ چپک گیا. زید بن حارثہ نے کندھے پہ اٹھا اور اتبا جانی دشمن کے باغ میں پناہ لینی پڑی، اور کوئی باغ قریب نہیں تھا. او ظالمو، جس کو دیکھ کے دشمن بھی روئے ہو، تمہاری آنکھ تر نہیں ہوتی اس کی. اتبا بھی ہائے ہائے کرنے لگا، ہائے محمد بن عبداللہ کا کیا حال ہو. یہ بدر کے جنگ کا سردار تھا، جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا. جنگ بدر میں لڑتا ہوا قتل ہوا. اسے حضرت حمزہ علیہ السلام نے شہید کیا. شہید کہتا ہوں، قتل کیا. اور وہ اتنا پگھل گیا کہ پلیٹ میں نوکر سے نہیں کہا انگور توڑ کے لاؤ، ایک ایک گچھا توڑ. تصور میں لاؤ تو صحیح، جانی دشمن انگور توڑ رہا. پلیٹ بھر دی. غلام کو بلایا، عداس، شرم آئی جاتے ہوئے شرم آئے. عداس یہ لے جا اور کہنا محمد تجھے رشتہ داری کی قسم، تجھے رشتہ داری کی قسم. ایک خبیث قریب ترین رشتہ دار، بنو امیہ بنو ہاشم ایک باپ کی اولاد. تجھے رشتہ داری کی قسم میرا تو فرد نہ کرنا، کھا لے. کن چیزوں کو تم نے دین سمجھا ہوا ہے؟ کن چیزوں کو تم نے علم سمجھا ہوا ہے؟ نہ تم اللہ کو جانو، نہ اس کے حبیب کو جانو، نہ تمہارے دل کے تاروں پہ لا الہ الا اللہ کا نغمہ گونجے، نہ محمد الرسول اللہ کا عشق تمہیں تڑپائے. تو تم نے کیا سیکھا، کیا پڑھا؟ سب الفاظ کے علماء ہیں. اندروں جس کے اندر نہ اللہ ہے نہ اس کا حبیب ہے، تو پیچھے کیا ہے؟ فرقہ واریت، نفرت، بد زبانی. اس کو علم کہتے. ہائے، وہ آیا کہ مجھے میرے مالک نے، آپ کو بھی پتا تھا اتبا کا باغ سامنے کھڑا تھا، میرا مالک کہہ رہا ہے تجھے رشتہ داری کی قسم کھا. قتل کے ضرب پہ بھی رونے لگی. وہ کیسا نبی تھا. آپ نے ایک دانہ توڑا، اب بسم اللہ کہا تو عداس کہنے لگا ما سمعت بہذا فی ہذہ البلاد. یہ بول میں نے تو نہیں سنا اس ملک میں بسم اللہ.
آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہا عطاس۔ تو کہاں کا ہے؟ کہ میں نینوا کا ہوں۔ اچھا، میرے بھائی یونس بن متہ کے شہر کا ہے۔ وما ادراک ما یونس بن متہ، آپ کو کیسے پتا ہے یونس بن متہ کون ہے؟ کہ وہ نبی تھے، میں بھی نبی۔ وہ آپ کے پاؤں میں گر گیا، چومنے لگا، اس کو ایمان نصیب ہو گیا، وہ کفر پہ مر گیا۔ پھر میرے نبی نے ایک دعا مانگی، اشکو الیک ضعف قوت وقلت حیلت فانی، اب تیرے سامنے میں اپنا گلا کرتا ہوں، بنتا تھا میں گلا کرتا۔ سنیں کس طرح ان لوگوں میں مجھے ذلیل کر دیا، میں بے بس، میرا ہیلا کمزور، میری کوئی اتنے میرے اوپر چڑھا، الا من تکلنی، تو نے مجھے کن کے حوالے کیا؟ زمین آسمان، میں آگے مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، زمین آسمان کانپ اٹھے، پہاڑوں کا فرشتہ جبریل آ گیا، یا رسول اللہ ان شئت اطبق علیہم الاخشب، اب حکم دے میں دونوں پہاڑوں میں ان کو پیس کے رکھ دیتا۔ آپ نے کہا نہیں، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ، مجھے امید ہے اللہ ان کی نسلوں میں ایسا پیدا کریں گے جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوں۔ السلام علیکم۔ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ بیان سماعت فرمایا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی تقریر کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ نیکی کی بات شیئر کرتے رہیں، شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے جو نسلوں تک پہنچتا رہتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔